اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی عطا کردہ توفیق، ہمت اور رہنمائی سے ہم جو حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی میں ایک قدم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے صبر کا جو بیان ہے، باب نمبر 3 ریاض الصالحین کا پہلی جلد، باب نمبر 3 صبر کا جو بیان ہے، پیشنس، اس کے انگلش میں پیشنس کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے جو احادیث ہیں اس کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ تو پچھلی نشست میں صبر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا مختصر وقت میں، اور پچھلا جو مجلس تھی اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، صرف اس کی جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں وہاں تک ہی ہم محدود رہے۔ بہرحال جو پچھلی جو ڈیفینیشن تھی اس کی تھوڑی سی ایکسٹینشن بیان کریں گے ابھی، یا پیش کروں گا، اس کے بعد پھر آگے حدیث کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا، اگر آپ اپنے ذہن کو ریمائنڈ کرائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ صبر کیا ہے۔ صبر در حقیقت ایک ایسی چیز، یہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں کچھ اعمال یا آپ کی کچھ اپروچ جو ہے، یا آپ نے جس رستے پر چلنا ہے اس رستے پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، اپنے دل کو مضبوط رکھنا، اپنے ارادے کو مضبوط رکھنا، اور اس عمل کی انجام دہی، آپ کا جو رستہ ہے اس سفر میں چلتے ہوئے آپ کو اگر کوئی مشکلات آئیں، کچھ تکالیف آئیں، چاہے وہ تکالیف کسی بھی صورت کی ہوں، کسی بھی نوع کی ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، تو ان تکالیف کو برداشت کر کے اللہ کی طرف ہی رجوع رکھنا اور اپنے جو منزل ہے اسی کی طرف گامزن رہنا، یہ حقیقت میں صبر ہے۔ اور صبر کا جو لغوی معنی، جو ڈکشنری میننگ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک کڑوی چیز جو آپ کی طبیعت پر، آپ کی زبان پر ذائقے میں بہت کڑوی اور بہت بھاری گزرتی ہے، جو کڑوے گھونٹ بھرنا جسے کہہ سکتے ہیں ہم اردو میں، ایک محاورہ بھی یوز ہوتا ہے، کڑوے گھونٹ بھرنا ہے۔ تو اس طرح کے معاملے یہ صبر کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کے علاوہ 3 ہم نے اس کی سٹیجز، ویسے تو بہت ساری علماء جو ہیں وہ اتنی زیادہ تفاصیل بیان کرتے ہیں، ممکن نہیں کہ سب کچھ بیان کیا جائے، لیکن 3 اس کے حصے، 3 کمپوننٹ یا 3 سٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی سٹیج اطاعت میں صبر، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہمیں دیے، جتنی ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز دیں، چاہے وہ فرائض ہیں اور چاہے وہ ہمارے آپشنل ہیں، چاہے وہ نفلی عبادات ہیں یا نفلی معاملات ہیں، چاہے ہمارے فرضی معاملات ہیں، تو ان معاملات میں یا ان احکامات کو پورا کرنے میں ہمیں جو تھوڑی بہت مشکل اگر پیش آئے
جیسی بھی مشکل پیش آئے ہم نے ان احکامات کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ صبر ہے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی پچھلی مجلس میں دی ہیں۔ دوسرا جو پارٹ یا دوسری سٹیج یا دوسرے قسم جو ہے صبر کی، وہ ہے گناہوں سے صبر۔ آپ کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا آپ کو کسی خدا نخواستہ گناہ کی طرف شیطان راغب کرتا ہے، یا آپ کے روزمرہ کے معمولات میں کوئی ایسا موقع آ گیا یا کوئی ایسی حالات واقعات پیش آ گئے کہ آپ کا کوئی عمل جو گناہ کی طرف آپ کو لے جائے اس سے پیچھے رہنا، یا اسی طرح آپ کے جو فرائض ہیں یا نفلی عبادات جس کا پہلے پارٹ میں ذکر ہوا، ان کو پورا کرنے میں اگر کوئی گناہ کا عمل آڑے آئے تو اس سے بچے رہنا اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کا تیسری جو قسم یا تیسرا جو پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا، وہ ہے آزمائش میں صبر۔ اگر کسی قسم کی تنگی، مصیبت، پریشانی آ جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ یقیناً اس میں کوئی ایسی حکمت ہے یا اس میں کوئی ایسی بہتری ہے جو ہمیں آج نظر نہیں آ رہی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ملنے والا ہے اگر ہم صبر کریں گے۔ تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے آزمائش میں صبر، اور اس کی بھی کچھ مثالیں ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھیں۔ بہرحال پچھلی مجلس کا جو پڑھا اس سے ہم ایک قدم اگر آگے چلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مجلس یہ صبر کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اس کے انٹروڈکشن میں ذکر کیا گیا تھا کہ صبر ایک ایسی چیز یا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اس کی پیدائش سے لے کے اس کی قبر تک پوری زندگی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہمیں مصیبت یا تھوڑی سی مشقت یا تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے یا ہم صبر کر رہے ہیں یا صبر کرنا چاہیے۔ لیکن بعض معاملات میں کبھی ہمیں احساس نہیں بھی ہوتا، لیکن ہمارا صبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں۔ تو جیسے نماز پڑھنا ایک پچھلی مجلس میں جیسا ذکر ہوا تھا، اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اپنے آپ کو زبردستی اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اگر نہانے کی حاجت ہے تو نہا کر مسجد میں جانا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اور اس میں کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی سفر لمبا ہے، یا جس طرح کے بھی حالات ہیں، کچھ لوگ اس کو بڑی آسانی سے اور خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ ان کی نیت اتنی ٹھوس ہوتی ہے، ان کے عمل میں اتنی پختگی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو کوئی معنی نہیں دیتی کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ان کو مشقت کرنی بھی پڑے تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یعنی ان کے روزمرہ کے معمول میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہم صبح ڈیلی جاب پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، یا کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، رستے میں موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر یا جیسے بھی ہے کوئی سفر کرنا ہے، کوئی مطلب تھوڑے تھوڑے معاملات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں رستے میں۔ تو روزمرہ کے جو معاملات ہیں اکثر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارا صبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیرالل، ہمارے برابر چلتا رہتا ہے۔ اب صبر کی جو 3 قسمیں بتائیں تھیں، ان کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ تینوں قسمیں کون سی تھیں؟ اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صبر، گناہوں سے بچنے میں صبر، اور اگر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو اس میں صبر کرنا ہے۔ یہ تینوں جو قسمیں ہیں یہ کبھی کبھی تو سیپریٹ آ جاتی ہیں ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پر، اور کبھی کبھی یہ ایک ہی چین کی شکل میں، یعنی کیا ہے کہ ایک ہی زنجیر کے یہ 3 کڑیاں ہیں، ایک ہی زنجیر کے 3 کڑے ہیں جن کو آپس میں پرو دیا جائے تو ایک طرف سے انسان جو ہے وہ اس کی کوشش ہے اور دوسری طرف اس کا اجر جڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں مطلب کوئی روزی کے لیے اگر نکلے ہیں تو ایک روزی جو بھی ہے ایک دہاڑی دار طبقہ
ایک مزدور کہہ لیں، وہ صبح نکلا، اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلا، اس نے جتنا کمایا، جتنا گھر لے کے آیا، جتنے بال بچوں پہ خرچ کیا، یہ اس کا ایک دن کا معمول ہے۔ اب اس معمول میں جب وہ صبح نکلے گا اس نیت کے ساتھ کہ وہ حلال رزق اور حلال روزی ہی کمانے کے لیے جا رہا ہے، تو ویسے محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اپنے عمل کو درست رکھے گا، بڑی ایمانداری کے ساتھ وہ اپنے عمل جو ہے، جو اپنا جو کام ہے اس کو انجام دے گا، تو یقیناً وہ صبر کر رہا ہے اپنے رزق کو حلال رکھنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کہ اس نے اپنا عمل جو ہے اس کو حلال طریقے سے انجام دیا۔ اب اس حلال انجام دینے کے دوران اگر اس کو کوئی موقع مل جائے، کوئی چیز کوئی اضافی طور پر مل جائے، کوئی ایسی چیز جو تھوڑی سی بے ایمانی کر کے تھوڑی سی زیادہ انکم بھی لے سکتا ہے، ایسے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ میں مثالیں یہاں پر مثالیں دے کر وقت اور زیادہ نہیں لینا چاہتا کہ کام ایک تو آپ کا حلال رزق جو ہے، جتنی آپ محنت کر رہے ہیں اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کو حق کو کمانے کے لیے آپ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس حلال روزی کے علاوہ اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے، کوئی تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کا، تھوڑی سی چوری کرنے کا، تھوڑے سے کبھی بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے سامنے ایسا واقعہ آ جاتا ہے یا موقع آ جاتا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا تو پھر آپ نے اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو صبر پہ مجبور کیا، آپ نے گناہ سے بچنے کے لیے صبر کیا۔ تو یہ آپ کے چین جو ہے، یہ چین کی دوسری کڑی ہے جو آپ کے رزق کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے اس ایکسٹرا انکم کو یا حرام انکم کو چھوڑ دیا تو آپ کی انکم تھوڑی سی رہ گئی، اب تھوڑی انکم لے کے جب آپ گھر پہنچے، آپ کا روزمرہ کے معاملات کہہ لے کہ آپ کا جتنا آپ کی ریکوائرمنٹ تھی یا جتنا آپ کو مطلب انکم چاہیے تھی، آپ جتنا آپ کا خرچہ تھا، آپ اس سے کم آپ کی انکم ہوئی، تو آپ کے اوپر یہ آزمائش ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھے گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں صبر پہ کام رکھ اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو یہ تیسری کڑی جو ہے وہ بھی آ گئی۔ بہت ساری مثالیں اس طرح سے دی جا سکتی ہیں جو مطلب بیان سے باہر ہیں اس وقت۔ اسی طرح سے میں بار بار شادی بیاہ کے معاملات کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اتنی خرافات ہیں اس ٹاپک کو لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، بہت ساری احادیث کے تھرو ایک سنت جو ہے وہ مقرر کر دی کہ شادی کی یہ سنتیں ہیں، شادی کی یہ سنتیں ہیں، وہ 2-4 ہی اعمال ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صرف لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والے کی طرف جائیں گے، صرف اس کے مطلب احباب جو ہیں دلہے کے، ٹھیک ہے، وہ جا کے لڑکیوں کو لے کے آئیں گے، وہاں پر جا کے جو بھی تھوڑی سی سویٹ وغیرہ ہے واپس آئیں گے۔ دوسرے دن ولیمہ جو ہے، ولیمہ سنت ہے، ولیمے میں لڑکا جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق جس کو بلا سکتا ہے وہ بلا لے، بس اتنا ہی۔ لیکن اس سنت کے عمل کو جس کو پتا، ہمارے قانون میں یہ بات پڑ گئی، اب ہماری یہ رسپانسبلٹی ہو گئی۔ اب ہم اس بریکٹ سے اگر باہر نکلیں گے تو وہ ایسے کام ہیں جو اللہ کی خوشنودی سے کو دور کرتے ہیں، جو اللہ کے عذاب کو بلاتے ہیں، جو اللہ کے عذاب کی طرف مائل کرتے ہیں، جو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سنتیں ہیں، انہی بریکٹس میں رہنا ہے، تو ہم یقیناً دوسرے جو شیطان کی پیروی جو شیطان کے رستے جو ہیں ان پر نہیں چلیں گے۔ اگر ان پر چلنے سے ہم بچ گئے تو یہ ہم نے دوسری کڑی جو ہے وہ بھی عبور کر لی۔ اب یہ دوسری کڑی کو عبور کرنے کے لیے اکثر خاندان سے کہتے ہیں کہ لو جی اتنا پیسہ ہے، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ تھوڑا سا خرچ کر کے تھوڑا سا مطلب 4 لوگوں کو ہی بلا لیتا، جو مہندی کرنے کے لیے کیا ہے، ایک ٹائم کا کھانا تھا، 50 لوگ آ کے کھانا کھا لیں تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اتنا بھی اس میں تو توفیق اور ہمت نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات سننے میں بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، سننے میں بھی اس طرح سے باتیں سن کر اپنے آپ کو صبر کرنا، اپنے آپ کو قائم رکھنا اور اس کا مقابلہ کرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، یہ صبر کی تیسری کڑی ہے۔ تو یہ تینوں کڑیاں کبھی کبھی سیپریٹ آتی ہیں اور کبھی کبھی ایک ہی چین زنجیر کی شکل میں ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو
ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی صورت میں آزمائے، چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں، فرائض اور نوافل ہیں، چاہے ہمارے صدقات ہیں، چاہے ہماری آزمائشیں مصیبتیں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر عطا کرے، صبر کے معنوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس سے زیادہ میں آج وقت نہیں لوں گا ڈیفینیشنز میں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس پہلو کو ضرور سوچیں آپ اپنی زندگی میں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہر معاملے میں ہر جگہ پر یہ جو ہے یہ جو صبر کا موقع ہے یہ آتا ہے آپ کی زندگی میں۔ بہرحال چلتے ہیں حدیث کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 25 ہے، 25، حدیث نمبر 25۔ اس حدیث میں حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس حدیث میں کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ اعمال یا کچھ افعال جو ہیں ان کا بتایا گیا ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے ہمارے ایمان میں یا ہمارے اجر میں، تو ان میں صبر بھی شامل ہے۔ چلتے ہیں۔ پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، یہ نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے۔ صفائی ستھرائی رکھنا آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے میزان اعمال بھاری ہو جائے گا۔ الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اتنا بھاری ہے، اتنا بڑا وزنی عمل ہے کہ اس کے اجر و ثواب سے میزان اعمال یعنی اعمال کا ترازو، ہم نے آئی تھنک کہ کل قرآن کی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت کے دن نیکیاں جو ہیں وہ گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ اور کل جو ایک حدیث کا ذکر ہوا صدقے کے بارے میں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، کہ ایک مٹھی بھر کھجور جو ہے وہ کس طرح سے ان مٹھی بھر کھجوروں کے اعمال کے اجر کا عمل جو وزن ہے وہ جتنا غزوہ تبوک کے لیے مال جمع تھا سب سے زیادہ بھاری وزنی ہو گیا۔ تو قیامت کے دن اعمال کو، نیکیوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اسی لیے نیکیوں میں جتنی زیادہ آپ کی رغبت، جتنی زیادہ آپ کی نیت اچھی ہے، اتنا ہی زیادہ عمل جو ہے وہ وزنی اجر دے گا ہمیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ کہنا ایک بہت بھاری وزن ہے، جو بہت بھاری وزنی عمل ہے، جو میزان اعمال میں بہت بھاری ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، یہ آسمان و زمین کے درمیان خلا کو پُر کر دیتا ہے، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ والیوم کے حساب سے بہت بڑا عمل ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے اجر سے۔ اور نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور آخرت میں پل صراط سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہم جب بھی کرتے ہیں، جو نماز کے عمل کو قائم کر لیتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی گناہوں سے بچ جاتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کی رغبت دین کی طرف ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی وہ نیکی کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً نماز ایک ایسا عمل ہے جو اس کو آخرت میں پل صراط سے گزرنے میں روشنی کا کام کرے گی، اس کو روشنی فراہم کرے گی۔ اسی طرح صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے، صدقہ ادا کرنے والا مومن ہے جو صبر کے ساتھ، جو اچھی نیت کے ساتھ۔ کل ہم نے دیکھا تھا قرآن کی کلاس میں کہ صدقہ جو ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، کہ احسان جتلانا وغیرہ اس طرح کے معاملات سے بات رہ کر جو بھی صدقہ دیا جائے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا مومن ہے۔ اور اس کے بعد صبر روشنی ہے، صبر ایک روشنی ہے،
قرآن تیرے لیے حجت یا دلیل ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ تمہارے لیے حجت اور دلیل ہے، اگر عمل نہ کیا جائے تو بصورت دیگر تیرے خلاف دلیل ہے۔ قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھ لینا اور اس پر عمل کرنا، یہ قیامت کے دن مطلب ہمارے اعمال میں اضافے کا سبب ہے اور یقیناً ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو یقیناً یہ اس کے خلاف جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر چیز واضح کر کے رکھ دی اور قرآن میں جو تم نے پڑھا اس کو بھی سمجھا نہیں۔ کیا جیسے کل ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حجت یا حکمت اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتا ہے تو سب سے کہہ لے کہ اس کو تو سب سے خیر کثیر عطا کر دیا، تو قرآن جو ہے وہ خیر کثیر ہے۔ اسی طرح اس کا آخری حصہ جو ہے، ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلتا ہے، ہر شخص یا ہر ذی نفس صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ صبح جب وہ نکلتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پس اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ اب یہ نفس کا سودا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح جب بھی، جیسا کہ ذکر ہوا یہ صبر کے آج کے مجلس میں ہی، کہ جب وہ صبح یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ وہ حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، تو یعنی اپنے نفس کا اس نے سودا کر لیا اپنے سارے دن کے اعمال کے ساتھ۔ اگر اس نے اپنے نفس کا سودے کو سود مند رکھنا ہے، اس کو منافع بخش رکھنا ہے، تو اس کو اپنے حلال روزی کو ہی قائم رکھنا ہے، حلال روزی کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ حرام کی طرف آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے نفس کو بیچ دیا گمراہی کے ساتھ یا ظلم کے ساتھ یا ظلم کے بدلے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے اور پس اسے وہ سودا جو ہے وہ اسے یا تو عذاب سے آزاد کر دے گا یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری مثالیں یا بہت سارے معاملات اس حدیث میں آئے، اور اگر ہم تھوڑا سا کریٹیکل انالیسس کریں ہر عمل کا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صبر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس عمل میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اس عمل پہ قائم رہنا، اس کو سر انجام دینا، یہ صبر ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں پڑھا۔ اور جتنے یہ معاملات ہیں ان کو ہم دیکھیں اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں تو یقیناً ہمیں صبر کے پہلو ملیں گے ان سب میں۔ بہرحال اس حدیث میں بہت سارے دوسری جو اچھے اور بڑے اجر کی جو باتیں ہیں ان میں صبر کا جو ہے وہ خاص طور پر ذکر آیا کہ صبر ایک روشنی ہے۔ یہاں پر بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ صبر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بھی مومن کا ایک ہتھیار ہے جس سے اسے استقامت نصیب ہوتی ہے، یعنی اپنے عمل پر مسلسل قائم رہنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 26 ہے ابو سعید حضرت ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب مال ہوتا تھا زکوٰۃ کا بھی، اور مطلب جتنا بھی مطلب صدقات وغیرہ جو تھے وہ ایک کہہ لو کہ ایک سیپریٹ پورشن تھا جس میں صدقات وغیرہ جو مخیر حضرات ہیں وہ صدقات دیتے تھے، اور جو ضرورت مند ہیں وہ وہاں سے لے کے جاتے تھے، چیریٹی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے انہوں نے کچھ طلب کیا، آپ نے انہیں کچھ دے دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے انہیں پھر دے دیا، دوسری دفعہ سوال کیا، کچھ اور دے دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، ان کے پاس جتنا اس وقت جمع تھا یا جو بھی موجود تھی چیزیں وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے جس وقت ہر چیز ان کو دے دی، جس وقت ان کو ہر چیز دے دی، یعنی جتنی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو کیا کیا؟ تو ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی آتا وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا، میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ میں تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جیسے کہ کل
قرآن کی کلاس میں سفید پوش لوگوں کا ذکر ہوا کہ وہ انتہائی مجبوری میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے سوال نہ کیا جائے. تو جو سوال کرنے سے بچتا ہے ڈیفینیٹلی وہ کوشش کرے گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی حلال طریقے سے انکم حاصل کرے. تو جو سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. اور آخری حصہ بہت معنی خیز ہے. اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو. یعنی اس حدیث کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو صبر اگر کسی کو عطا کر دیا تو اس سے بڑا کوئی عطیہ نہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ صبر کی صورت میں انسان کو عطا کرتا ہے. تو صبر ایک ایسی چیز، ایک ایسا عطیہ جو سب سے بہتر اور سب سے وسیع تر ہے. اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف بڑھیں اگر تو حدیث نمبر 27 حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. مومن کیا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، ایمان بالغیب، ایمان بالملائکہ، رسولوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، جو بھی ایمان کے تقاضے ہیں وہ بہت سارے پڑھے سورہ بقرہ میں، ان تقاضوں کو پورے کرنے والا وہ مومن ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اگر خوشحالی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے اللہ کا، تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے. اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جس طرح کے بھی حالات اور واقعات پیش آئیں وہ اس سے اجر حاصل کر سکتا ہے. وہ اس سے اگر ہمت اور کوشش کرے اور نیت کرے تو ہر طرح کے معاملات سے وہ اجر سمیٹ سکتا ہے. اگر اس کو خوشحالی نصیب ہو تو اس میں وہ شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا اجر سمیٹ سکتا ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں صبر کرتا ہے اور صبر کر کے وہ اپنی نیکیاں اور اپنے اعمال جو ہے اس میں نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور اجر جو ہے وہ کماتا رہتا ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 28. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی. آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار تھے، ہم سب کو پتہ ہے. تو وہ جب زیادہ بیمار ہو گئے اور بے چینی ان پر چھا گئی تو ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے منہ سے نکل گیا، ان کے منہ سے نکلا ہائے ابا جان کی تکلیف. ان کے منہ سے نکلا تکلیف دے کے کہ ہائے ابا جان کی تکلیف. آپ نے یہ سن کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی بے چینی نہیں ہوگی. تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی بے چینی نہیں ہوگی. اب پہلا جو جملہ انہوں نے ادا کیا کہ ہائے ابا جان کی تکلیف، وہ کہہ لیں کہ وہ بے قراری کے عالم میں، تھوڑا سا بے صبری کے عالم میں کہہ لیں کہ ان کے منہ سے نکل گیا. تو یہ ان کا بے صبری کا جو عالم ہے وہ دیکھ کر، کیفیت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی بے چینی نہیں ہوگی، یعنی کہ ان کو تسلی دینے کے لیے کہ تم صبر اور حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات دلانے والا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ہائے ابا جان، حضرت فاطمہ نے فرمایا ہائے ابا جان، رب نے انہیں بلا لیا تو انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا. ہائے ابا جان، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے. ہائے ابا جان،
جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ جب آپ کو دفنا دیا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا تو صاحبزادی نے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو؟ اب یہ جو 3-4 باتیں یہاں پر ہیں، ہائے ابا جان کے جو لفظ ہیں، ایکچولی عرب میں یہ جو افسوس، ہائے افسوس، یہ افسوس ہوا عام طور پر جب کسی کے تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ افسوس کرنے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کہتے ہیں جی کہ بہت افسوس کی بات ہے، یا بہت افسوس ہوا آپ کے ابا جان یا آپ کے جس بھی رشتہ دار کا سن کے، تو وہ ایک بڑا پرسکون قسم کے طریقے سے ہم کہا جاتا ہے، واویلا نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب بین نہیں ہے جیسے میتوں پر کیا گیا ہے، تو یہ اسی طرح کا عمل ہے ہائے ابا جان، یعنی مطلب یہ ایک نارمل کا ہے کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو پرسکون انداز میں اس کو اس طرح سے ذکر اس کا کیا جاتا تھا یا کیا جاتا ہے عرب میں اب بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی دفعہ ان کے منہ سے نکلا بے قراری کے طور پر، بے صبری میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑی سی ان کی دل جمی کی، تھوڑا سا ان کو حوصلہ دیا، لیکن اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صبر ہے، وہ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ظاہر ہے بہت ہی غمگین تھی، پوری امت، پوری قوم بہت زیادہ غمگین تھی، لیکن یہاں پر ان کے صبر کی جو وضاحت ہے وہ ملتی ہے کہ انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، انہوں نے کہیں آہ و پکار نہیں کی، انہوں نے کوئی بلائیں نہیں لی، انہوں نے کوئی کپڑے نہیں پھاڑ دیے، انہوں نے کوئی مطلب اونچی باتیں نہیں کی، اس طرح کا کوئی عمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کی بیٹی محترمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے چند کلمات کہے جو کہ مطلب فطری عمل ہے، جو فطری طور پر انسان جو ہے جب بھی اس کے اوپر تھوڑی سی آزمائش آئے تو وہ دہرا سکتا ہے، وہ دہراتا ہے، اور یہ اس عمل سے اس کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں، یعنی کسی کی وفات پر، خاص کر اپنے قریبی کی وفات پر آنسو بھی آ جاتے ہیں، دل جو ہے غمگین ہو جاتا ہے، بھر آتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو لیکن یہ بھی صبر کی بریکٹس کے اندر ہے، صبر کی بریکٹ سے باہر نہیں۔ صبر کی بریکٹ سے باہر کیا ہے؟ واویلا کرنا، شور مچانا، کپڑے پھاڑ دینا، گلے لگ کے اونچی آواز میں رونا، بین کرنا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو وہ صبر کی بریکٹ سے باہر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی ناپسندیدہ، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، ان کا صبر جو ہے اس کی تھوڑی سی ریفلیکشن ہے اس حدیث میں۔ تو اس کے جو فوائد ہیں اس میں بھی کچھ اس طرح کا ہی لکھا ہوا ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ، کیونکہ 3 منٹ رہ گئے ہیں تو آج کی مجلس برخاست کرتے ہیں، تو اگلی جمعرات کو پھر انشاءاللہ اگلی احادیث کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت توفیق دے کہ ہم جو بھی سمجھ رہے ہیں اس کو ہم اپنے عمل میں بھی لے کے آئیں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم جو قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں اور جو حدیث میں پڑھ رہے ہیں، بائی چانس اس میں کبھی کبھی اتنی مطابقت ہوتی ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی ایکسپلینیشن ہی ہم حدیث میں پڑھ رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھے موقع دیے ہیں کہ ہم اس مجلس کو سزا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں ان سے ہم استفادہ کر سکیں۔ تو اجازت چاہتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی اگر کوئی کچھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں تو۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں سب کو، اور آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو وبا پھوٹی ہوئی ہے، یہ تو بہت ہی بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم صبر کا ٹاپک بھی پڑھ رہے ہیں، تو اب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صبر عطا فرمائے، اور اگر کوئی اس طرح کے ہمارے اوپر کوئی ایکسٹرا آرڈنری آزمائشیں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے دور کرے، اور ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اچھی
اور بہترین چیز عطا فرمائے۔ اور آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ دوسرے لوگوں کا ضرور خیال رکھیں، رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری کریں، روزے رکھیں جتنے رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور رمضان کی تیاری جو ہے وہ اپنے عروج پر رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ رمضان جو ہے پچھلے رمضان سے بہتر گزرے، اور خاص کر اس میں وقت کو ضرور بچائیں۔ میں مرد حضرات سے زیادہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی خواتین کو مجبور کریں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ کچن میں ہی نہ گزار دیں، بس کھجور وجور کھا کے یا اس طرح کے معاملات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اپنی افطاری جو ہے اس کو سادہ کریں گے، تو میرا خیال ہے آپ کا 30-40%، 50% وقت جو ہے وہ خواتین کا خاص کر جو ہے وہ تو بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔